سکتا. اور اس کا پھر دوسری جہالت دیکھو, کہتا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے, کوئی بھی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ملا جی چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں, حالانکہ بہت ساری روایتیں اس میں صحیح بھی ہے, سیاہ ستہ کی روایتیں بھی اور صحیح روایتیں بھی ہے. مان لو کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہے. تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے شیعہ والی راتیں ہیں تو ضعیف ہے, تو یہ ضعیف روایتیں بھی کن نے لکھی, شیعوں نے لکھی کہ سنی عالموں نے لکھی؟ سنیوں نے لکھی نا. تو سنیوں نے لکھی تو رات تو ثابت ہو گئی نا. اب رہ گیا کہ اگر وہ روایتیں ضعیف بھی ہو تو فضائل میں ضعیف روایتیں مقبول مان لی جاتی ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ ضعیف فضائل کے معاملے میں مان لی جاتی ہے. جو میں نے جملہ کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی ہے, بارش کے دنوں میں ایک چھوٹا سا اس نے جھوپڑا بنا رکھا ہے, اور اس جھوپڑے کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن پانی کہیں کہیں سے کچھ کچھ ٹپک رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور ایک آدمی پورا ننگا ہے, جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں اس کے, روڈ پہ سارے روڈ پر وہ پاگل آدمی بھیگ رہا ہے, اور وہ ہنستے ہوئے بھیگتے ہوئے ہنستا ہے, اور ہنس کے وہ جھوپڑی والے کو تانا دیتا ہے کہ میاں جھوپڑے میں بیٹھے ہو, پانی تو ٹپک رہا ہے. تو آپ بتائیے وہ جھوپڑی والا بہتر ہے کہ جو باہر بھیگ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ جھوپڑی والا. بولو بھائی, جھوپڑی والا بہتر ہے. جھوپڑی والا کہیں گا ابے منوس تو لاوارث کتے کی طرح کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر, تیرے پاس نہ چھت ہے نہ گھر ہے, اللہ نے مجھے کم سے کم چھت دی, ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح چھت تو دی, کچھ تو بچاؤ ہو رہا ہے, پورے بھیگنے سے تو بچ رہا ہوں. بس سمجھ میں آ رہی نا؟ بس یہی مثال ہے کہ سنیوں کے پاس شب برات منانا چاہیے, شب برات کی اصل ہے. ضعیف روایت تو ہے, نہیں منانے کے لیے تیرے پاس کون سی روایت ہے میں ننگے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, تو تو روڈ پہ ننگا کھڑا ہوا سبحان ہے. اللہ, واہ واہ واہ, نہیں منانا چاہیے, اس کے لیے ایک روایت تو سنا دے. کیا بات ہے, ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی ہی جھوپڑی ہے تو کیا بات. میرے بھائی بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. جاہل اور مشرک اور یہ گمراہ لوگ بیچارے بھولے بھولے عوام, اور جاہل عوام کو بیچارے کو کیسے یہ گمراہ کرتا ہے. دیکھیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شب برات کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ خبیث کیا بول رہے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے. اور مثال ایک جھوپڑی کا مثال دے کر کے کہتے ہیں دیکھیے پہلے تو میرے بھائی دیکھیے دین میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. دین کو عقل سے نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ دین کچھ کہتا ہے اور عقل کچھ کہتی ہے. دین کو اگر سمجھا جائے گا تو قرآن سے سمجھا جائے گا, دین کو اگر سمجھا جائے گا تو احادیث سے سمجھا جائے گا. میرے بھائی دیکھو اگر دین کو عقل سے سمجھنا ہوتا تو انبیاء اور رسول کو قرآن کی ضرورت نہ ہوتی, احادیث کو پیش نہ آتی. لیکن دین کو عقل سے نہیں سمجھا جائے گا, دین کو قرآن و حدیث سے سمجھا جائے گا. میرے بھائی اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی حدیث ہے نہ منانے کی. تو ہمارے پاس حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, کوئی احادیث صحیح نہیں ہے. یہ موضوع احادیث ہے, گڑی ہوئی احادیث ہے, ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں, یہی ہمارے لیے دلیل ہے. آئیے دوسری حدیث سنیں شب برات کی اصل کے تعلق سے. حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھی. حضور کے ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھی. کتنی بیویاں تھی؟ 9. حضور نے 11 نکاح فرمائے اور ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کی حیات رہی. اور ہمارے لیے 4 سے زیادہ ایک وقت میں جائز نہیں ہے, یہ صرف نبی کی خصوصیات ہے. تو حضور نے ہر بیوی کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا تھا. آپ ایک رات ان بیوی کے حجرے پاک میں تشریف فرما ہوتے, دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس, تیسرے دن تیسری بیوی کے پاس, تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے. انصاف اور اس کا تقاضا پورا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک رات حضور میری باری میں تھے, لیکن اچانک آدھی رات کو میں نے دیکھا, میری نیند کھلی تو دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے, سرکار بستر سے غائب تھے. تو مجھے خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے کمرے میں گئے ہوں گے. تو میں حضور کی تلاش میں نکلی اور ازواج محترات کے کمرے بالکل ایک کے بازو ایک لگے ہوئے تھے, بالکل ایک کے بازو ایک. فرماتی میں ہر کمرے کے قریب سے گزرتی مگر حضور کی موجودگی کا مجھے احساس نہیں ہوا. حدیث میں اتنے ہی الفاظ ہیں, لیکن شارح نے حدیث بڑا پیارا بات بیان کرتے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ گزر رہی ہے, دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتی نہیں ہے کسی سے کہ آپ کے گھر میں حضور ہے کیا,
آپ کے گھر میں हुजूर है क्या? एक घर के कमरे के पास आती है तो कुछ रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है, दूसरे कमरे पे आती है, देखती है, बढ़ जाती है। तो हजरत आयशा कैसे महसूस कर रही थी कि हुजूर है या नहीं, रात का वक्त है? तो उसकी वजह ये थी कि हजरत आयशा एक जगह फरमाती है कि मैं हुजूर को, सरकार को खुशबू से पहचान लिया करती थी। सुभान अल्लाह। हुजूर जिस रास्ते से गुजर जाते तो क्या होता, वो रास्ते महक जाया करते थे। तो मैंने हुजूर की खुशबू नहीं देखा, समझ लिया कि हुजूर यहाँ तशरीफ फरमा नहीं है। तो फरमाती है फिर ख्याल आया आप मस्जिद नबवी में गए होंगे और हुजूर अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। तो कहती है मैं मस्जिद में दाखिल हुई तो हुजूर मस्जिद में भी नहीं थे। तो फिर मुझे बड़ी फिक्र हुई कि हुजूर कहाँ चले गए आखिर। तो कहती है कि फिर ख्याल आया कि हुजूर को मैं कब्रिस्तान में देख लूँ। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान बिल्कुल हुजूर के रोज़े के करीब, हुजरे के करीब था। वहाँ गई तो आप फरमाती कि मैंने देखा आका कब्रों के बीच दरमियान में खड़े हैं और रो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक आपकी तर हो गई है आंसू से। हजरत आयशा जाती और सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। हुजूर ने अपने चेहरे अक़दस को फेरा उनकी तरफ और कहा है आयशा तुमने क्या ये गुमान किया कि अल्लाह का नबी तुम पे जुल्म करेगा, तुम्हारी हक तलफी करेगा और तुम्हारी बारी में किसी और की बारी बीवी के पास चले जाऊं? वो कहती है अल्लाह के नबी मेरा ये ख्याल नहीं था, असल में मैंने आपको अपने बिस्तर पे नहीं पाया तो मुझे आपकी फिक्र लायक हुई। अल्लाह के नबी इतनी रात में आप कब्रिस्तान में क्यों आ गए? इरशाद फरमाया मुझे जिब्रील ने आके अभी खबर दी और इस रात की फजीलत ये बताई कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब ये बड़ी बरकत वाली रात है, शाबान की 15वीं शब बारात की रात थी वो, और कहा कि इस रात में अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्शता है और कितनों को बख्शता है? बनु कलब के भेड़ों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बनु कलब क्या था? ये कबीला था, ये भेड़े चराने वाला कबीला था, भेड़े चराते थे। और इनकी भेड़े कितने थी? अहले अरब लिखते हैं कि जब ये अपनी भेड़ों को लेकर कबीले वाले निकलते और पहाड़ों पे जब इनकी भेड़ें बिखर जाती तो जब दूर से देखा जाता तो सिवाय भेड़ों के कुछ नजर ही नहीं आता था। हजारों की, लाखों की तादाद में भेड़े ही भेड़े होती थी। तो आका कहते जो उनके भेड़े हैं बनु कलब की, उनकी भेड़ों के जो बाल है एक एक बाल के तादाद के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को बख्श देता है। तो इस रात में इसलिए यहाँ आया कि मैं अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ करूँ ताकि अल्लाह मेरी दुआ से गुनाहगारों की शफात और बख्शिश में और इजाफा कर दे। तो कब्रिस्तान जाना उस रात क्या है? सुन्नत है। अब इस हदीस को किसने लिखा है? इमाम तिरमिजी ने लिखा है जामे तिरमिजी में। इस वहाबड़े से पूछो इमाम तिरमिजी भी शिया थे क्या? कुछ भी मुंह में आया बक देते, सब शियाओं की रिवायत है। अबे तू शिया की पैदावार है। इसी हदीस को इमाम तिरमिजी ने लिखा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 156। मेरे भाई ये जामे तिरमिजी की किताब सोम किताब नंबर 7 हदीस नंबर 639 की हदीस को बयान किया। उसी हदीस में क्या बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15 शाबान की रात आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है, लेकिन यही खबीस ये बोल रहा है, हदीस को पेश कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है, लेकिन ये खबीस अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर जगह हाजिर समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह हाजिर है। और हदीस को पेश कर रहे हैं इसकी फ़ज़ाइल को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नाजिल होता है। तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर अर्श पर नहीं है तो अरे खबीस, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे तुम्हारे 15 शाबान की रात में आसमान दुनिया पर नाजिल हो रहा है? कैसे हो रहा है बताइए। और फिर कहते हैं कि इस हदीस को इमाम तिरमिजी ने नकल किया है। तो क्या इमाम तिरमिजी भी शिया था? इमाम तिरमिजी शिया नहीं था। उन लोगों के हदीस को नकल करके जो तुम पेट भर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनको रोकने के लिए अपनी किताब में इस हदीस को पेश किया है। और ये खबीस आगे नहीं बताते हैं आवाम को। इस खबीस को इस हदीस में जो इमाम तिरमिजी ने नकल किया है उसको भी बताना चाहिए था। मेरे भाई ये शख्स हदीस को बयान किया, लेकिन हदीस के आगे क्या है? लोगों को छुपा लिया, लोगों से छुपा लिया, लोगों को बयान नहीं किया। आइए मैं आपको बयान करता हूँ, दिखाता हूँ कि ये जाहिल और ये मुशरिक और ये खबीस लोगों को कैसे गुमराह करते हैं। और बेचारे भोले भाले अवाम अल्लाह अकबर नारे रिसालत का नारा लगाते हैं। उन जाहिलों को भी
دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حدیث کے آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ کیا بتا رہے ہیں۔ دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا سمیت محمدن، میں نے اس حدیث کو محمد سے سنا۔ محمد سے مراد میرے بھائی امام بخاری ہے، امام ترمذی کا استاد امام بخاری ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امیر المؤمنین بالمحدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ یضعف ھذا الحدیث، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ آگے بیان کرتے ہیں وقال یحییٰ بن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے یحییٰ بن کثیر، اس نے لم یسمع من عروہ، عروہ سے نہیں سنا ہے۔ ایک خرابی تو یہ ہو گیا اس حدیث کے اندر۔ دوسرا خرابی کیا ہے؟ دیکھیے الحاج بن ارطاد، ایک راوی اس کے اندر یہ بھی ہے لم یسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، یحییٰ بن ابی کثیر سے اس نے بھی نہیں سنا ہے۔ اس حدیث کے اندر دو خرابی ہے۔ تو میرے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے۔ جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ حدیث کو تلاش کیجیے، حدیث کو دیکھیے اور اسی کے مطابق عمل کیجیے۔ اور یہ جاہل اور خبیث مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے قرآن و حدیث کے بعد، یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، اس کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ آپ سمجھدار ہیں میرے دوست اور بھائیوں، آپ حدیث کو تلاش کیجئے، اسی کے مطابق عمل کیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اپنی زندگی کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر گزار کر جائیں گے تب وہاں پر کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر ان جاہلوں کی ان باتوں پر مت آئیے، ان پر مت آئیے۔ جتنی بھی شب برات کی حدیثیں ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سب ضعیف ہے، سب گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ ان حدیثوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بھائی کچھ بھی تعلقات نہیں ہے، کچھ بھی تعلقات نہیں ہے۔ آپ ان سے سوال کیجئے، آپ اس سے اگر سوال کریں گے تو کہیں گے گمراہ ہو جاؤ گے، ہٹو ہٹو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی ان کے باتوں میں مت آئیے۔ بس یہی بات آپ لوگوں سے کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔